اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو صدق پاکستان میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ آپ کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ہم نے اس چینل کو کریٹ کیا تاکہ آپ تک سچ پہنچایا جائے اور آپ کو قرآن پاک اور احادیث پاک کے متعلق تمام تر چیزیں واضح کی جائیں۔ اب سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اسلام میں سختی ہے، لیکن کس کے لیے ہے یہ آپ پر واضح کر دیا گیا، اور اسلام میں سختی نہیں ہے، کس کے لیے نہیں ہے، وہ ہم نے پوری تفصیل سے آپ کے سامنے عنوان رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم اہم موضوع کی ڈسکس مزید آگے بڑھائیں، آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ صدق پاکستان کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بطریق احسن پہنچتی رہے اور صداقت اور صدق کی داستان پوری دنیا میں پھیل جائے، تاکہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کا ڈھونگ رچا رکھا ہے اور وہ تقریریں، نعتیں اور تلاوتیں جو بیچ رہے ہیں، ان کو بے نقاب کیا جا سکے۔ آج ہم آپ کے سامنے جو عنوان رکھنے جا رہے ہیں وہ ایک حدیث پاک ہے، اور اس سے آگے پھر ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں مزید معلومات دیں گے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جلسنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، اس کے سخت سفید کپڑے تھے، سخت سیاہ بال تھے، اور لگ وہ مسافر رہا تھا، لا نعرفہ منا، ہم میں سے کوئی اسے نہیں پہچانتا تھا، لیکن وہ تھا مسافر، مدینہ کا نہیں تھا۔ وہ آیا اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں التحیات کی صورت میں گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے، بڑے پریشان ہوئے کہ بندہ اجنبی ہے، لیکن وہ جس طرح سے بیٹھا ہے سمجھ نہیں آئی کسی کو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مل اسلام، یہ چیزیں بڑی غور طلب ہیں، آپ نے ان کو سننا ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہم لوگ کس نکر پہ کھڑے ہیں۔ فرمایا مل اسلام، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ آپ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ آپ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب گواہی سے مراد کیا ہے؟ گواہی یہ نہیں وہ تیسری فیل مودی کا بیٹا آیا اور اس نے آگے بکواس کر دی جی میں مانتا ہوں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ گواہی نہیں ہے۔ گواہی یہ ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، پہلے وہ زبان سے اقرار کرے، یہ اسلام ہے، زبان سے اقرار کر لینا یہ اسلام ہے، لیکن تصدیق بالقلب، دل کے ساتھ تصدیق کر لینا یہ ایمان ہے، جو تھوڑا آگے آ رہا ہے۔ پھر فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، جہاں مرضی آپ جو مرضی حدیث پاک اٹھا کے دیکھ لیں، قیام صلاۃ کا لفظ ہوگا، قیام صلاۃ کا، اور قائم کرنا اور پڑھنا اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ قیام کس کا؟ نماز کا، کب، کیسے اور کس طرح؟ دس از ناٹ امپاسبل، یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ قیام کہتے ہیں کسی چیز کو بچانا،
کسی چیز کو قائم رکھنا. نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. فجر کی نماز پڑھ کے گھر میں آ کے گالیاں، جھوٹ، بکواس، چاقو تیز کر کے لوگوں کو چھری پھیرنے کا جیسا ارادہ نہ بنانا، بلکہ نماز ان ساری چیزوں سے منع کرتی ہے. پھر فرمایا وَتَصُومُ الرَّمَضَانِ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکات دو. وَتَصُومُ الرَّمَضَانِ، رمضان کا روزہ رکھو. اس رمضان 45% لوگوں نے روزے رکھے ہیں، جبکہ کورونا سے نجات دینے والا روزہ ہی تھا. حکومت نے کہا جی ہم تو اعتکاف بھی نہیں کرنے دیں گے. وہ پتہ نہیں کیسے ہم نے لوگوں کو مسجد میں اعتکاف کروایا. وَتُحِجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے گھر کی حج کرنا. یہ ایک چیز ابھی پوری ہوئی ہے. وہ جو شخص آیا تھا سرکار کے پاس، وہ کہتا صدقتا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. صحابہ کہتے ہیں ہم پھر حیران ہوئے. پھر وہ دوسرا سوال پوچھتے یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ وہ تصدیق بالقلب واللسان، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر. وہ پوری ایمان مفصل. لیکن ایمان زبان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا. ایمان کا تعلق دل سے ہے. جتنی دیر تک کوئی تصدیق بالقلب نہیں کرے گا تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. وہ صحابہ کرام کے ایک گروہ نے کہا تھا قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا، سرکار نے فرمایا تھا تم نہ کہو کہ تم ہرگز نہ کہو کہ ہم ایمان لائے. ابھی تم یہ نہ کہو، ابھی تم یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے کیونکہ تمہارا دل ابھی پوری طرح سے اس پر قائم نہیں ہوا. ابھی تم صرف اتنا کہو کہ ہم مسلمان ہوئے. اگلی چیز جو بڑی غور طلب ہے، سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل احسان، ہم مسجد میں جاتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ اس کا کمال کیا ہے؟ کس طرح سے ہم اچھے سے اچھے طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ انہ یراک. اگر تو عبادت کرتا ہے تو کم سے کم یہ یقین رکھ کہ وہ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تیری حالت ایسی ہو کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ انہ یراک، اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو کم سے کم یہ یقین رکھ کہ وہ جس کی بارگاہ میں تو کھڑا سجدے کر رہا ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے. ابھی ہماری حدیث پاک مکمل نہیں ہوئی. اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کا لاسٹ ٹاپک جو ہے وہ مات تفصیل اور پوری تفصیل کے ساتھ سمجھائیں گے. ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی. کسی کا کوئی کویسچن ہو، کسی کا کوئی سوال ہو، برائے کرم وہ کمنٹ میں اپنی آراء کا ضرور اظہار کیجیے گا. فی الحال مفتی محمد جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجیے. میرا اور آپ کا اللہ نگہبان. جانے لگا تھا میں بھی جدا ہو کے اشکبار، رونے لگے تھے تم بھی سمٹ کر ستون سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.